الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم کیا ہے، ضروری ہے یا نہیں، اس حوالے سے حدیث ہے، حدیث نمبر 112۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم اخرجہ السبعہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کا غسل، واجب علی کل محتلم، ہر محتلم پر، ہر بالغ پر واجب ہے۔ اخرجہ السبعہ، اسے ساتوں ائمہ کرام نے اپنی کتب میں تخریج کیا ہے، نکالا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 858 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 846 پر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ آتے ہیں غسل یوم الجمعہ، اس کا مطلب ہے جمعہ کا غسل، اصلاً یعنی جمعہ کی نماز کے لیے جو غسل وہ مراد ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے غسل واجب، واجب ہے، علی کل محتلم، محتلم سے مراد ہر بالغ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو واجب قرار دیا ہے کہ جمعہ والے دن غسل کرنا ضروری ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ غسل کب ہوگا، جمعہ سے پہلے ہوگا یا جمعہ کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ واللہ اعلم، راجح بات یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے ہی غسل کیا جائے گا۔ اب ایک اختلاف اور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جمعہ کا غسل واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے یا کیا ہے۔ اس میں علماء کے ہاں 3 اقوال ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تینوں اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا فرماتے ہیں کہ علماء میں پہلا قول ہے الوجوب، کہ مطلق واجب ہے۔ دوسرا کیا ہے، الاستحباب، مستحب ہے، کر لیں تو اچھا عمل ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں۔ اور تیسرا قول کیا ہے کہ جس کے بدن سے ناگوار اسمیل آ رہی ہو اس پر تو واجب ہے، باقیوں پر ضروری نہیں ہے۔ اس میں پھر آگے کچھ تفصیل کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ پہلا قول جو ہے کہ مطلقاً واجب ہے، یہ والا قول زیادہ درست ہے۔ اس میں ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی موجود ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی۔ ایک طرف یہ واجب کے الفاظ ہیں اور دوسری طرف صحیح بخاری حدیث نمبر 877 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 844 پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ان الفاظ سے موجود ہے، اذا اتی احدکم الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے کوئی ایک جب جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ اب فلیغتسل، لیغتسل یہ امر کا صیغہ ہے اور سارے جانتے ہیں امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین جمعہ پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی مہاجرین میں سے اور پہلے صحابہ کرام میں سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 878، صحیح مسلم حدیث نمبر 845 اور جامع ترمذی، ابو داؤد، موطا امام مالک، مسند احمد اور دیگر کئی محدثین نے ان کو اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں، بعض نے ذکر کیا کہ وہ صحابی جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے 2 باتوں پر ان کی سرزنش فرمائی۔
ایک تو یہ فرمایا کہ تاخیر سے کیوں آ رہے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ جمعے کے لیے پہلے حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے اپنا عذر بیان کیا، تاخیر ہو گئی. دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں چونکہ تاخیر ہوگی لہذا وضو کر کے ادھر آ گیا ہوں. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مزید سرزنش فرمائی اور کیا کہا، والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمر بالغسل. آپ صرف وضو کر کے ہی آ گئے، پتہ بھی ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن آنے کے لیے غسل کا حکم دیا ہے، غسل بھی نہیں آپ کر کے آئے. دو باتوں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس آنے والے صحابی رسول کو ڈانٹا ہے. اب دیکھیں، اگر یہ جمعہ کا غسل ضروری نہ ہوتا عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹتے. اور پھر اکثر محدثین نے نقل کیا کہ وہ عثمان بن عفان تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ جانتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مقام کو. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد مقام ہی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ہے. یعنی اتنے مقام و مرتبہ والی شخصیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح کے اندر رہیں، آپ داماد رسول ہیں اور بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، لیکن سب کے سامنے انہیں ڈانٹا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ غسل نہ کرنے کی وجہ سے. اور ہم جو ہے نا یہ اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں جی غسل جمعہ ضروری ہے یا نہیں ضروری. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی بات مجھے ایک بڑی خوبصورت لگی. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ جب ہم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، وہ کہے گا کہ آپ کے نبی نے آپ کو بتا دیا تھا کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، تمہارا رسول تمہیں بتا کر آیا تھا کہ غسل جمعہ واجب ہے. تو ہم اگر وہاں کھڑے ہو کر یہ کہیں جی لیس بھی واجب نہیں ہے، تو یہ جواب درست ہوگا؟ نبی کہہ رہے ہیں واجب ہے اور ہم کہیں واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اس لیے بڑا کمزور سا استدلال ہے. گویا ایک بات نبی علیہ السلام سے بھی اس کی وضاحت ہوگی، مختلف مقامات پر آپ نے امر کا صیغہ استعمال کیا، اور امر ہم سارے جانتے ہیں کہ واجب کے لیے ہوتا ہے، وجوب کے لیے ہوتا ہے. اور دوسرا، صحابی رسول منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہیں، صحابی رسول کو اس بات پر ڈانٹا کہ آپ غسل کیوں نہیں کر کے آئے، اور سب کے سامنے سرزنش ہو رہی ہے. یہ نہیں کیا کہ الگ کر کے ان سے کہا ہو، نہیں، سب کے سامنے یہ الفاظ کے ہیں، غسل کیوں نہیں کر کے آئے. لہذا یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے جب دلائل بالکل واضح ہیں. لہذا یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ والے دن غسل، اگرچہ وہ جو بھی اس کی مشروعیت کا وہ تھا کہ پسینہ ہوتا تھا، پسینے کے ساتھ شرابور ہوتے تھے، آپس میں پھر مسجد میں جمع ہو کر پریشانی ہوتی تھی، آج بھی تو مسئلہ ہے. اس لیے غسل جمعہ کے بارے یہ رائے قائم کرنا زیادہ مناسب ہے کہ غسل جمعہ ضروری ہے، واجب کہہ لیں، فرض کہہ لیں، ضروری کہہ لیں، ناگزیر کہہ لیں، انتہائی اہم کہہ لیں، جو بھی الفاظ استعمال کر لیں، یہ ہمارے اپنے الفاظ ہیں. اور مناسب یہ ہے کہ جمعہ والے دن غسل کر کے ہی ہم مسجد میں پہنچیں. جو وجہ یا علت اس وقت تھی وہ آج بھی ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہم تو اکثر کرتے ہیں مشاہدہ، بلکہ کئی احباب جو ہے یہ پرچی پر لکھ کر بھیج بھی دیتے ہیں کہ جی یہ ذرا مقتدیوں کو تلقین کر دیں کہ غسل کر کے تشریف لایا کریں. آپ جانتے ہیں آج کل کپڑے جو ہے نا وہ ان سے زیادہ برے ہیں. یہ جینز کی پینٹ جنہوں نے پہنی ہوتی ہے نا، ہمارے عام یہ جو پاکستانی لباس ہے، یہ تو چلیں سفید کپڑا 2-3 دن پہن لیا، کوئی ہفتہ پہن لے گا، واضح اس کے اثرات یعنی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، کپڑا گندا ہے. لیکن جس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے جینز کی، وہ چاہے مہینہ پہن لے اس کی پینٹ ویسی رہے گی. اب اس کے اندر نکل نکل کر وہ پسینہ، وہ پسینے کے ساتھ شرابور ہوا اس کا لباس، پھر جب وہ مسجد میں آئے گا، اے سی لگے ہوتے ہیں آج کل مسجدوں میں، وہ کیسی ایک فضا قائم ہوگی.
ساتھ والا بھائی کتنا پریشان ہوگا. لہذا وہ وجہ آج بھی موجود ہے، اور بالفرض اگر موجود نہ بھی ہو لیکن آپ علیہ السلام نے فرما دیا، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر. اور آخری بات یہ یاد رکھیں اس حوالے سے، جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے نا جس سے استحباب نکالتے ہیں، وہ حدیث بھی آگے آ رہی ہے، اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں. وہ روایت کیسی ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے.